اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ۔ سورہ مبارکہ مائدہ آیت نمبر 67 ارشاد باری تعالیٰ، ارشاد رب العزت، اے رسول، جو تیرے رب کی طرف سے تیرے اوپر نازل کیا گیا اس کا ابلاغ کر، اس کی تبلیغ کر، اس کا اعلان کر۔ اگر تو نے ایسا نہ کیا وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ، تو نے کوئی کار رسالت سر انجام نہیں دیا۔ اِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ، بے شک اللہ کافروں کی قوم کو ہدایت نہیں کرتا۔ یہ ہے سورہ مبارکہ مائدہ کی آیت کا ترجمہ۔ آج یہ سلسلہ جاری ہے، کنٹینیو ہے، 5ویں 6ٹھی نشست ہے اسی آیت کریمہ پہ۔ وہ میں بار بار بیان کر چکا ہوں، وضاحت کر چکا ہوں کہ اس آیت کو میں نے اتنا زور اس پہ کیوں دیا ہے۔ اتنے بہت سارے حوالہ جات برادران اہل سنت کے، جن میں اہل حدیث بھی ہیں، دیوبندی بھی ہیں، بریلوی بھی ہیں، سب کے سب، نواب صدیق حسن خان بھوپالی جیسے، تو یہ سب کے سب میں دکھا رہا ہوں شیعوں کو چھوڑ کر کہ بھئی آپ کے محدثین نے، آپ کے علماء نے، آپ کے اعلام نے، آپ کے راویوں نے، آپ کے مفسرین نے اپنی اپنی تفاسیر میں، کتب احادیث میں، کتب تواریخ میں اور اپنی دیگر کتب میں یہ لائے ہیں کہ یہ آیت علی علیہ السلام کے حق میں، فضیلت میں، خم غدیر میں نازل ہوئی۔ زور دینے کا مقصد کیا ہے؟ کیوں اتنی میں تفصیل سے وضاحت کر رہا ہوں، بیان کر رہا ہوں؟ وجہ فقط ایک، وہ یہ ایک تو اس آیت کریمہ کے شان نزول کو چھپایا گیا ہے، صدیوں سے عوام تک نہیں پہنچایا گیا۔ الحمدللہ یہ میڈیا کا دور ہے، الیکٹرانک میڈیا، سوشل میڈیا، اس میں باتیں کھل کر سامنے آ گئیں۔ اب کوئی یہ نہ کہے کہ مجھے علم نہیں تھا، مجھے معلوم نہیں۔ اگر جان بوجھ کر کوئی چشم پوشی کرے تو اس کا اللہ ہی حافظ ہے۔ باقی باتیں کھل کے سامنے آ چکی ہیں، ایسٹ، ویسٹ، نارتھ، ساؤتھ، پورے یورپ میں، پورے مڈل ایسٹ میں، بر صغیر میں باتیں پہنچ چکی ہیں، پہنچ رہی ہیں، الحمدللہ رب العالمین والشکر للہ، پہنچ رہی ہے کہ حق کیا ہے، حقیقت کیا ہے۔ یعنی 1400 سال جن چیزوں کو ان کے مولوی صاحبان نے، خطیبوں نے چھپایا، کیوں چھپایا؟ وجہ صاف ظاہر ہے، صاف۔ وہ کیا کہ اس آیت کریمہ اور اس کے شان نزول میں فضیلت ہے مولا علی کی، ولایت ہے مولا علی کی، خلافت ہے مولا علی کی، امارت ہے مولا علی کی۔ مولا علی علیہ السلام کی حکومت، ولایت، خلافت، امارت، یہ سب اس میں موجود ہے۔ اس لیے اس کو چھپانے سے کہ سوا ان کے پاس کوئی چارہ کار نہ رہا۔ کیوں کہ اگر حقائق اصلی لوگوں تک، کلمہ پڑھنے والوں تک، یعنی جن کی دل میں نواسب کو چھوڑ کے، خوارج کو چھوڑ کے، وہ تو ہیں ہی، مصطفیٰ کا فرمان ہے علیہ السلام کا کہ الخوارج کلاب النار، وہ تو ہیں ہی جہنم کے کتے، ان کو چھوڑیں، ان کا کوئی علاج ہی نہیں ہے۔ فی قلوبہم مرض فزادہم اللہ مرضا، قرآن فرما رہا ہے کہ ان کے دلوں میں مرض تو تھا لیکن پھر بڑھتا ہی گیا، وہ مرض کم نہیں ہوا، بڑھتا ہی گیا۔ ایسے لوگوں کو، لا علاج مریضوں کو چھوڑ کر، تاکہ جن کے دل میں اللہ کی توحید، مصطفیٰ کی عظمت، آل محمد کی محبت ہے، ان کے لیے یہ چیزیں بہت کار آمد ہیں، مشعل راہ ہیں، ان کو راستہ مل سکتا ہے۔ متلاشیان حق کو، حق کے تلاش کرنے والوں کو راستہ کھلم کھلا، صراط مستقیم، اسٹریٹ وے مل سکتا ہے، مل جائے گا۔ جی، یہ آیت کریمہ یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، یہ ہے میرے سامنے کتاب مناقب علی بن ابی طالب وما نزل من القرآن فی علی۔
کون ہیں؟ الامام ابی بکر احمد بن موسیٰ ابن مردوے الاصفہانی، یہ اصفہان کے ہیں، الاصفہانی ابن مردوے، ابو بکر ابن مردوے جی، یہ کب کے ہیں؟ 410 ہجری میں فوت ہوئے ہیں۔ مشہور زمانہ کتاب مناقب علی، ما نزل من القرآن فی علی، یعنی قرآن میں علی علیہ السلام کی کہاں کہاں کس کس سورہ آیت میں فضیلت نازل ہوئی ہے، وہ اس حضرت نے ابی بکر ابن مردوے نے اکٹھی کی ہے اس کتاب میں۔ اس کے صفحہ نمبر 239 پہ روایت کا نمبر ہے 345۔ ابن مردوے ان ابی سعید خدری قال نزلت ہاذہ الآیہ، یہ آیت نازل ہوئی کون سی؟ یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالتہ یوم غدیر خم فی علی بن ابی طالب، یہ آیت خم غدیر میں علی علیہ السلام کے حق میں نازل ہوئی۔ ما نزل من القرآن فی علی، ابی بکر ابن مردوے 410 ہجری میں فوت ہوا، 4 صدی کا عالم دین ہے برادران اہل سنت کا۔ بہت ساری روایتیں ہیں ان کی کتابوں میں، ان کی یہ بڑے حضرت ہیں، بڑے یہ محدث ہیں۔ آئیے جناب، یہ دوسری کتاب ہے آپ کے سامنے، التفسیر الحدیث، لکھنے والے محمد عزا، الجزء الاول ہے، دارالغرب اسلامی سے چھپی ہے۔ اس کا صفحہ نمبر ہے 239۔ اس میں ہے کہ یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالتہ واللہ یعصمک من الناس ان اللہ لا یہدی القوم الکافرین، انہ روی عن ابی جعفر و ابی عبد اللہ علیہم السلام ان اللہ لما اوحى الی النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان یستخلف علیا، جب اللہ نے حکم دیا رسول کو کہ علی کو خلیفہ بنا، علی کو اپنا جانشین بنا، تو کیا ہوا؟ یخاف ان یشق ذلک علی جماعت من اصحابہ، جی تو اللہ نے یہ آیت نازل فرمائی۔ کچھ لوگوں کو رسول کی نظر تھی کچھ لوگوں پہ، تو یہ آیت نازل فرمائی کون سی؟ فانزل اللہ ہذہ الآیہ واللہ یعصمک من الناس، اللہ تجھے بچائے گا لوگوں کے شر سے، تشییجا لہو، جی یہ ہے۔ یہ دوسری کتاب ہے الکفایہ فی تفسیر بالمعروف والدرایہ، یہ ہے تالیف عبداللہ ذو حمد، اس کا صفحہ نمبر ہے 104۔ اس کے صفحہ نمبر 104 پہ لکھا ہے کہ نزلت ہذہ الآیہ یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالتہ واللہ یعصمک من الناس ان اللہ لا یہدی القوم الکافرین۔ کیا ہوا پھر؟ علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یوم غدیر خم فی علی بن ابی طالب علیہ السلام۔ سنتے جائیں سنتے جائیں، 14 صدیوں کا چھپا ہوا مال، آخر کچھ وقت تو لگے گا نا، ظاہر ہے چھپا ہوا مال 14 صدیوں کا، وہ یہ آپ کے سامنے آ رہا ہے، الحمدللہ رب العالمین۔ یہ کتاب ہے الاستیاب فی بیان الاسباب، یہ ہے قرآن کریم کے بارے میں، تالیف ہے سلیم بن عبد الحلالی محمد بن موسیٰ آل ناصر، دور ابن جوزی سے چھپی ہے، عبد الرحمن ابن جوزی، وہ 6 صدی والا، اس کے نام سے یہ دار ہے، مکتبہ ہے، وہاں سے چھپی ہے یہ۔ اس کا صفحہ نمبر ہے 77۔ اس میں لکھا ہے کہ قال نزلت ہذہ الآیہ یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالتہ واللہ یعصمک من الناس ان اللہ لا یہدی القوم الکافرین علی رسول اللہ یوم غدیر خم فی علی بن ابی طالب علیہ السلام۔ سنتے جائیں، مولا کائنات، حسنین کے بابا، والد شبیر و شبر و مشبر، زوج بطول، وارث رسول، امام المتقین، جی مولا کائنات کی شان، جنت و جہنم کے تقسیم کرنے والے علی کی شان،
ابو الائمہ 11 اماموں کے باپ علی علیہ السلام و علیہم افضل السلام کی شان کہ غدیر میں اللہ نے قرآن کی آیت جبرائیل کے ذریعے اپنے حبیب پہ نازل کی کہ علی کی خلافت، ولایت، حکومت، امارت کا اعلان کر۔ یہ اعلان ہے۔ یہ ہے کتاب التوضیح لشرح الجامع الصحیح، لکھنے والے سراج الدین ابی حفص عمر بن علی بن احمد الانصاری الشافعی، 723 میں پیدا ہوئے، 804 میں فوت ہوئے۔ یہ وزارت الاوقاف و شؤون الاسلامیہ، یہ وہاں سے چھپی ہے، دارالفلاح سے۔ اس کا صفحہ نمبر ہے 296۔ اس میں لکھا ہے کہ وروی الواحدی عن ابی سعید، امام واحدی اسباب النزول والے، یہ ان کی بات ہے۔ روی الواحدی عن ابی سعید انہا نزلت یوم غدیر خم فی علی، قوم غدیر میں مولا علی کے حق میں، شان میں، فضیلت میں نازل ہوئی۔ اللہ نے قرآن کی آیت جبرائیل کو دے کے بھیجی اپنے حبیب کے اوپر کہ میرے درود و سلام کا تحفہ حسن حسین کے نانا کو دے، اور یہ آیت جبرائیل دے کہ میرے ولی کی ولایت کا اعلان کرے، علی کی خلافت، امارت، ولایت، حکومت کا اعلان کرے۔ من کنت مولا فہذا علی مولا۔ اگلی نشست میں میں نے کھول کے دکھایا تھا کہ بھائی قاموس محیط فیروز آبادی، قاموس المحیط فیروز آبادی مشہور لغت کی کتاب ہے، میں نے دکھائی تھی اگلی قسط میں۔ اس میں 20 معنی ہیں، 20 معنی، مولا کے 20 معنی، نہ 5 نہ 10 نہ 15، 20۔ تو انصاف تو یہی ہے، محبت رسول کا جو ثبوت ہے وہ تو یہ ہے، عشق رسول کا ثبوت تو یہ ہے، محمد رسول اللہ پڑھنے کا فائدہ تو تب آئے کہ دیکھا جائے کہ ان 20 معنوں میں جو علامہ فیروز آبادی نے مولا کے معنی لکھے ہیں اپنی مشہور لغت کی کتاب میں کہ مولا کے معنی یہ، اس میں دیکھا جائے، سلیکٹ کیا جائے کہ ان 20 معنوں میں سے محمد عربی و نجم اذا ہوا ما ضل صاحبکم وما غوا وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، اس ذات والا صفات کے شایان شان، رسول کے شایان شان، جو رسول کے شان کو میچ کرے، وہ ان 20 میں سے کون سی معنی ہے کہ جو رسول کے لیے سوٹ کرے، مناسب ہو؟ جی وہ ہے معنی رسول کے لیے مولا کی۔ تو جو رسول کے لیے معنی ہے مولا کی، وہی رسول فرما رہے ہیں من کنت مولا ہو فہذا علی مولا، جس کا میں مولا اس کا علی مولا، یعنی جن معنوں میں میں مولا ان معنوں میں دوسروں میں نہیں۔ کیوں؟ اللہ میرا مولا، میں تمہارا مولا، اور جس کا میں مولا اس کا علی مولا۔ یہ ہے کہ روی الواحدی تو اخذ بیدہ، اس آیت کے نزول کے بعد رسول اعظم علیہ السلام نے علی کا ہاتھ پکڑا، اور پھر وقال من کنت مولا ہو علی مولا ہو، جس کا میں حاکم اس کا علی حاکم، جس کا میں سردار اس کا علی سردار۔ یہ کتاب ہے کتاب فضائل علی بن ابی طالب علیہ السلام و کتاب الولایہ، محمد بن جریر بن یزید طبری۔ جی جناب 224 یا 23 لکھا ہے، 223، لیکن جو کثرت سے علماء ہیں انہوں نے امام طبری کی ولادت 224 میں لکھی ہے، اور 310 میں وفات لکھی ہے۔ عظیم محرخ مفسر قرآن کے، جس کی تفسیر کو کہتے ہی اہل سنت والے سب، یہ دیوبندی بریلوی تو کل کی بات ہے، پہلے ازل اوائل سے لے کر سب مسلمان شیعوں کو چھوڑ کے اس کی تفسیر کو کہتے ہیں ام التفاسیر، تمام تفسیروں کی ماں۔ وہاں سے ہر ایک نے جس نے بھی اچھی بہترین بڑی تفسیر لکھی ہے اس نے محمد ابن جریر بن یزید طبری سے استفادہ ضرور کیا ہے، ارن ضرور کیا ہے، لرن ضرور کیا ہے۔ وہ ہے محمد ابن جریر طبری، جس کی مشہور زمانہ کتاب ہے تاریخ الامم والملوک، جو مشہور ہے تاریخ طبری کے نام سے۔ انہوں نے لکھا ہے ان اللہ تعالی انزل الی بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالتہ واللہ یعصمک من الناس ان اللہ لا یہدی القوم الکافرین۔ مصطفیٰ فرما رہے ہیں کہ اللہ نے میرے اوپر نازل کیا، یہ آیت نازل کی،
وقد امرنی جبرائیل ان ربی ان اقوم فی ہذہ المشہد، رسول اعظم فرما رہے ہیں کہ خم غدیر حجت الوداع سے واپسی خم غدیر، یہاں خم غدیر میں مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام میں اپنی مرضی سے نہیں ٹھہرا، اللہ نے حکم دیا کہ اس مشہد، اس مقام، اس پوائنٹ پہ کھڑے ہو جاؤ۔ جی کیا ہوا پھر؟ ان اقوم فی ہذہ المشہد واولیمو کل ابیض واسود، اور میں ہر سفید و سیاہ، بلیک اینڈ وائٹ، یعنی کائنات کی ہر زیرو، ہر ایک، تمام مسلمان ان تک یہ پہنچا دوں، یہاں کھڑے ہو کر اس کے امر سے میں پہنچا دوں۔ کیا پہنچا دوں؟ ان علی ابن ابی طالب اخی، علی ابو طالب علیہ السلام کا بیٹا میرا بھائی ہے۔ اللہ کا حکم جبرائیل کے ذریعے رسول پہنچا دے، یہاں کھڑے ہو کے اپنے صحابہ کو بتا دے۔ کیا؟ سنیں اللہ کا واسطہ، کیا؟ ان علی ابن ابی طالب اخی، میرے بھائی، ووسی، میرے وسی، وخلیفتی۔ چلو جناب، چیپٹر کلوز ہو گیا، جھگڑا ہی ختم۔ محمد عربی، اللہ فرما رہا ہے جو محمد دے دے اسے لے لو، جسے روکے اسے رک جاؤ۔ تو یہ رسول دے رہا ہے کہ میرا وسی، میرا بھائی، میرا خلیفہ، والامام بعدی، میرے بعد تمہارا امام علی ہے، تمہارا ہادی پیشوا رہبر علی ہے۔ جناب والا، یہ کتاب الفضائل، یہ آخری کتاب ہے مختصر تاریخ دمشق ابن عساکر للامام محمد بن مکرم المعروف ابن منظور، مختصر تاریخ دمشق ابن منظور، الجزء 17، 17ویں جلد، 17، والیوم نمبر 17، دار الفکر بیروت لبنان سے چھپی ہے۔ اس کا صفحہ نمبر 359 ہے، 359، 359 ہے۔ اس میں لکھا ہے کہ نزلت هذه الآية یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالته واللہ یعصمک من الناس ان اللہ لا یہدی القوم الکافرین۔ علی رسول اللہ، یہ آیت نازل ہوئی کہاں، کس پہ؟ علی رسول اللہ یوم غدیر خم فی علی ابن ابی طالب علیہ افضل الصلاۃ والسلام۔ خم غدیر میں رسول پہ یہ آیت نازل ہوئی، علی کے لیے، علی کے حق میں، علی کی فضیلت میں، علی کے شان میں۔ الحمدللہ رب العالمین۔ اگر چاہوں بہت ساری قسطیں، تھک جائیں گے، میں آپ کے سامنے حوالہ جات کتابوں کے پیش کر سکتا ہوں، لیکن زیادہ تھکانا نہیں چاہتا، چونکہ جو آوازیں آتی ہیں وہ یہ آتی ہے کہ 5 منٹ کی ہو، 10 منٹ کی ہو، زیادہ سے زیادہ 12-15 منٹ کی ہو۔ بہرحال یہ میری سمجھ سے تو اوپر کی بات ہے، ہو سکتا ہے کہ لوگ اتنے بزی ہوں دین کے معاملے میں، اور کاموں کے لیے تو دین وقت ہے، وہ سب جانتے ہیں، کوئی کاروبار، کوئی بزنس، کوئی جاب، کوئی کچھ، کوئی وہ تو سب کے پاس ٹائم ہے۔ چلو، تو ان سب چیزوں کو بلحوظ خاطر رکھتے ہوئے، سامنے رکھتے ہوئے میں مختصراً پیش کر رہا ہوں، ورنہ کئی ساری اقساط ایپیسوڈز میں ریکارڈ کروا سکتا ہوں کہ یہ آیت کریمہ آگے تو سلسلہ چلے گا انشاءاللہ تعالی۔ پوری سیریز ہے غدیر کی، غدیر کا ایک ایک گوشہ میں آپ تک پہنچاؤں گا تفصیلاً انشاءاللہ تعالی۔ اللہ پاک ہمیں حق بیان کرنے، حق سننے اور حق برداشت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔